ویرا کو پلاٹ لین پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امرہا کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر مخصوص روسی انداز میں گھوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بس سے پلاٹ لین آ گئی۔ موسم بدل گیا تھا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی، جو جینز جیسے جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہو۔ بالوں کے نت نئے اسٹائل بنائے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ ہو۔ امرہا کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ ہے اور کوئی امرہا کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود سے ہی سوچ لیا کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے۔ جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امرہا نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ تم اس قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا؟ مطلب جو فلموں میں دیکھتی ہوں وہی سب کرنے بھی لگوں؟ مجھے یقین دلاؤ کہ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امرہا نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز بنا لیا کہ وہ اب ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی، شام تک، بلکہ رات تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ میں یہاں مخصوص طرز کا ایک لباس ڈھونڈنے آئی ہوں، جب وہ مل جائے گا تو باقی کی تفصیل بھی بتا دوں گی۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چیونٹی کی رفتار سے ایک شوکیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 18 سینچری کے سیکشن میں تھے۔ نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے برطانیہ میں دی گیلری آف کاسٹیوم ہاؤسز اپنی انفرادیت میں یکتا حیثیت کی مالک گیلری ہے۔ گیلری 20,000 سے زائد آئٹم رکھتی ہے۔ لیٹ 70s سے اب تک کے فیشن کے مردانہ، زنانہ، بچکانہ کپڑے، جوتے، زیورات اور ایسی ہی دوسری چیزیں بڑے پیمانے پر کاسٹیوم ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہ ہاؤس ایسی سب چیزوں کا جدید طرز سے سجا عجائب گھر ہے۔ ظاہر ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر 70s، 80s اور 90s کے حصے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے۔ اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تو پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی؟ ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بدتر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ ان ملبوسات نے امرہا کو مبہوت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانس لیتے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امرہا نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین شوکیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر اسکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف، وہ بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا اسکیچ بنا رہی تھی جس کے بازو کوہنی تک تھے اور آگے جالی لگی ہوئی تھی جو کلائی پر بٹرفلائی ساخت میں بند ہو جاتی تھی۔ فراک 3-4 مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی تھی، لیکن اس کا پرائم کلر ہلکا نیلا تھا اور جا بجا اس پر سفید جالی کے پارچے لہریے دے کر چھوڑے گئے تھے۔ اس کا گھیر اتنا تھا کہ امرہا کے 5 شلوار سوٹ آرام سے بن سکتے تھے۔ امرہا نے ویرا کی پسند کی داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراک تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اور اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ امرہا کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے اسکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ بہت ہی خاص دن پہنوں گی، اپنی شادی پر؟ اس سے بھی خاص دن؟ شادی سے بڑھ کر خاص دن اور کیا ہو سکتا ہے؟ کنوکیشن پر؟ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے 2 زندگیوں کے ٹریکس کو
ایک کر دینا چاہیے جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک اپنے ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے، یعنی وہ وقت جب وہ لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا، جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن۔ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے اس نے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مور کا سر کر آئی ہوں۔ امرہا کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز کیا نہیں جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امرہا کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی، جس پر ہلکے نیلے، سرخ پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی، دوڑتی، شرارتیں کرتی، کھیل کود کی حد کرتی ہوں۔ امرہا اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلق سی رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ ان کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے، اس سے انتہا درجے کا لگاؤ بڑھائے۔ وہ اور ویرا پلاٹ فیلڈز پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم سے ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے بالکل سپر مین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں، گھوسوں اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر اس نے اس لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑ کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شڑاپ کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نوازتی رہی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امرہا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا تھا۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرہا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئی یا فوج؟ میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی اس سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کے نام پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں۔ بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرہا دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، امرہا نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ہوتی ہے، برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف نہیں ہوتی امرہا، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردیوں میں پانی پھینکو تو وہیں فضا میں ہی جم جائے۔ تمہارے گرم ملکوں کے لوگ وہاں جاتے ہی مرنے سے لگتے ہیں۔ ویسے تمہاری دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں ہیں؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے، روس میں کیا کیا ہے یہ جانتی ہو؟
پاکستان میں کیا کیا ہے تم جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو، میں ضیاء سے بات شروع کروں یا عبدالقدیر سے؟ کہو تو میں کہوٹہ کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ میں تمہیں تمہارے ان چند شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پیٹرول کے دریا رکھتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی بھی نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ صرف ان رپورٹوں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان زرخیزیوں کو استعمال میں لا کر ترقی کرے۔ وہ ایسا تب کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان زرخیزیوں کے نکلتے ہی ان کے ٹھیکے مل جائیں گے یا ان پر ان کا قبضہ ہو سکے گا۔ ہمارے روس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستانی اس وقت سلیوٹ کیے جانے کے لائق تھے جب وہ ہندوستانی سے پاکستانی بنے تھے، اور تب جب وہ ایک ایٹمی طاقت بنے تھے، اور بس پاکستانیوں نے یہ سلیوٹ دوبارہ نہیں لی۔ امرہ جانتی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ خود امرہ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت کس سن میں بنا۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ امرہ کو اسے پرانے موضوع پر واپس لانا پڑا۔ وہ مزید ویرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ویرا پاکستان کو لے کر کوئی عام سا ہی سوال پوچھ لیتی اور اسے اس کا بھی جواب نہ آتا تو برا ہوتا۔ کم سے کم ایک پاکستانی کو تو پاکستان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ زیادہ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک کیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑے کو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ تم بہت بہادر ہو ویرا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے امرہ بالکل خاموش سی ہو گئی۔ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا، ایک امرہ تھی جسے مسل رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں، لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور کئی قدم آگے تھی، اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھی، پر پھر بھی برابر نہیں تھی۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں۔ امرہ کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی، بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر بیدار کیا ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو وہ زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور صرف ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ تمہیں کوئی بھی رد عمل میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امرہ؟ ایک گہرا سایہ امرہ کے چہرے پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے۔ انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنی کارپیٹ شاپ کی، وہاں رکھے چھوٹے بڑے ہر کارپیٹ کی، بیگمات کے گھر وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شوپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی۔ یونیفارم میں ایک دن صبح وہ ان کے سامنے اپنی وین کے لیے نکلنے لگی تو انہوں نے پوچھا، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہاری اسکول سے؟ میں اسکول نہیں، کالج جاتی ہوں اب، کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی اور وہ مشکل اپنے رونے پر قابو پا سکی۔ جس باپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں کالج جاتی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیسے جان سکتا تھا؟ جس باپ کی بابت ویرا پوچھ رہی تھی، وہ باپ اس کے لیے دادا بنے تھے۔ میں 12 سال کی تھی اور بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے ایک بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرہ نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرہ، مرنے سے پہلے کیا تم نے اس چڑیا کو روتے، آہو بکا، شکوے شکایتیں کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی، کیا اس کی میٹھی چوچو بھدی آواز میں بدلی؟ بلکہ یہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مارے۔ وہ خاموشی سے پھر سے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات، پرندے اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے۔
لیکن کائنات کی عرفہ و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے جیسے کائنات کے رب نے ظلم کے، دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ ڈالے ہیں۔ ایک اکیلا وہی تکلیف اٹھا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کچھ سکھا رہی ہے۔ بس وہ روئے چلائے جاتا ہے، تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے تھوڑا سا، وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ایک بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم اس کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں، ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ ماضی میں؟ کچھ بہت برا؟ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ہی کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسی سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گاڈ سینڈ، اور وہ اس کے قائل بھی تھی۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا اور چلتے پھرتے ہر اوقات میں دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی، انہیں دیکھ لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنے کلاس فیلوز اور یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سر کے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلوز نے ہاتھ لہرا کر ایک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے تھے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں امرہا یہ سب تو، وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے، وہ قہقہہ لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائیں جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس اور اپنی کلاس کے پروفیسرز سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی تھیں کہ ان کی عمر کو بالائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی تھیں جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی اسٹاف کو ان سے بہت توقعات تھی اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی، اور کانوکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز ریچل کی شاندار کامیابی کو کوریج دینا فرض سمجھے گا۔ دادا آپ بھی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کوئی کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز ریچل سے پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر وہ کیا کریں گی، تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے جسم میں زندگی ایسے ہی دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود کے جسم میں۔ تو جب زندگی کے معنی ایک ہے، زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد اپنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد کو پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا اسے سالگرہ وش کر رہے تھے جب وہ کچن میں سادنا کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے موبائل اسٹینڈ میں لگایا اور کام کرتے انسات ان سے باتیں کرنے لگی۔ سادنا نے سنا تو اسے گلے سے لگایا اور کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ رنگ کا ربن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں، کہ دونوں کو یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور دوسرے نے دینا ہے۔ این آن نے بھی جیسے اپنا علامتی چپ کا روزہ توڑا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گیت گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے دیکھتی رہی۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے پرزور سر ہلا کر کہا، مجھے امید تھی کہ تمہارے اندر بھی کوئی نہ کوئی کلا ضرور موجود ہے، رات کو مجھے تم چند ایسے ہی گیت سنانا۔ امرہا کے ہاتھ پر کس کر کے این آن پھر سے پرانی این آن بن گئی جو سال میں ایک بار مشکل سے کوئی غیر ضروری بات کیا کرتی تھی۔ لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امرہا سے وعدہ کیا اور یونیورسٹی میں رنگ برنگے پھول لیے کوئی اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ آلیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟
वो ज़रा ना समझी। तुम्हारी सालगिरह है ना आज, तो मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूँ। जिसे वक्त जिंदा रखता है उसकी उम्र हजारों साल, कई सदियाँ होती है। वो मुस्कुराने लगी। तुम्हें किसने बताया? मैंने खुद को खुद ही बताया। उसे लगा उसकी तारीफ की गई है। मेरी सालगिरह का किसने बताया पागल? ओह, साधना ने, फोन आया था उसका। केक बनाने की तरकीब पूछ रही थी मुझसे। आखिर ये बरतानवी लोगों को घर में बेकिंग करने का जुनून क्यों है? साधना हिंदुस्तानी है। उसने अतात गुजार बच्चों की तरह ऐसे कहा कि उसे बुरा न लगे। अमरहा ने उसके लाए गुलदस्ते में से, जो किसी बाग से तोड़े लगते थे, सफ़ेद, नीले, सुर्ख फूल चुन लिए और पीले फूल उसे वापस कर दिए। वो सवालिया उसे देखने लगा। दोनों अब यूनिवर्सिटी की मेहराब के पीछे खड़े थे। सामने ऑक्सफोर्ड रोड रवां रवां थी। ये वापस क्यों किए? आलियान को बुरा लगा। पीले फूल किसी को नहीं देते, ये नापसंदीदगी और नफरत की अलामत होते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त ना सही, ऐसे दुश्मन भी नहीं है कि मुझे मेरी सालगिरह के दिन ये फूल दिए जाएं। और नफरत, नापसंदीदगी की अलामत, ये फूल? वो भरपूर संजीदगी से पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, वो भी मुकम्मल संजीदगी से जवाब दे रही थी। तुमसे किसने कहा ये अमरहा? क्या मतलब है तुम्हारा कि किसने कहा? यूनिवर्सिटी की तारीखी मेहराब के नीचे एक नई क्लास लगी थी। तुमसे ये किसने कहा कि ये नफरत और नापसंदीदगी की अलामत है? सबको मालूम है ये। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसे ये जता रही हो कि तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं मालूम। अफसोस, वैसे तुम बड़े मास्टरमाइंड बनते हो। सब कौन? उफ, ये सारी दुनिया, सब और कौन? एकदम से अमरहा के तासुरात में गुस्से और कोफ्त का ग्राफ बढ़ने लगा। फिर पूरे दिल से कहकहा लगाया। तुम इतनी सतही हो अमरहा, या तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान देती रही हो जो नफरत और इंतशार के मौजिद हैं, जो हमेशा कुदरत के कवानीन में घुसते हैं और पूरे दिल से उन कवानीन में रद्दोबदल कर देना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो एक फूल भी खुद नहीं बना सकते, लेकिन उसी फूल को नापसंदीदा, काबिल नफरत ज़रूर बना सकते हैं। ये अलामत आखिर क्या चीज़ होती है? ये फूल है अमरहा, सिर्फ फूल। अगर ये इससे ज़्यादा कुछ और भी है तो वो ये कि ये अपने वजूद में कामिल है। ये खुद को खुद ही मुकम्मल करता है। इसका खिलता हुआ रंग देखो, कितना कामिल है ये। अपने रंग में ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, एक जैसा। इसकी पंखड़ियाँ कितनी नर्म और मुलायम हैं, कितनी जाजिब नज़र। कोई मिलावट नहीं इनमें। दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों में बनने वाला रेशम भी इस जितना मुलायम नहीं होगा जितना ये ज़मीन के वजूद से निकल कर हुआ है। देखो कुदरत की कामलियत, दाद दो कुदरत को, तारीफ करो कुदरत की। उल्टा तुम इसे नापसंदीदा अलामतें दे रही हो। तुमने इसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया और इसे नापसंदीदा जान लिया। सर उठाकर आसमान को देखो। अगर सारी दुनिया इस आसमान को कोई फजूल और बकवास अलामत करार दे देगी तो तुम इसे भी बुरा मानने लगोगी। वसी समंदर, नीली झीलें, सब्ज सफ़ेद पहाड़ कितने कामिल हैं। अगर इन्हें भी अलामतें दे दी गईं तो क्या नफरत करने लगोगी इनसे? अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं, कायनात की किसी भी शय से। ये अपने मकाम पर बादशाह है, इसके सर पर ताज है इसकी तख्लीक का कि तुम्हारी तख्लीक जैसी होनी मकसूद पाई थी तुम वैसे ही हो। ये किसी भी तरह हेच नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। कमी है तो उन दिमागों में जिनमें ये फतूर पैदा होता है। कोई फूल, कोई रंग, कुदरत की बनाई कोई चीज़ काबिल नफरत नहीं होती। ये खुबती लोगों की बातें हैं। तुम वो सबक क्यों पढ़ रही हो जो दुनिया के मकबूतुल हवास लोगों ने गायब दिमागी में लिखा है, कुदरत के खिलाफ जाकर लिखा है, कुदरत को नाखुश करने के लिए लिखा है, कुदरत को हेज करने के लिए लिखा है। अमरहा हकीकतन चुप हो चुकी थी। उसकी सारी जिंदगी पीले फूल को नफरत की अलामत समझते गुजर जाती अगर उसे ये सब ना बताया जा रहा होता। आखिर उसने आज तक ये बात खुद क्यों न सोची? दिमाग तो उसके पास भी था ना। मेरा ज़ाती ख्याल है कि फूलों के दो ताजिरों के कारोबारी हसद का नतीजा है ये सब। एक ताजिर के पास पीले फूल होंगे और वह कारोबार में बहुत तरक्की कर रहा होगा। उसके पीले फूलों का बाग तेजी से फल फूल रहा होगा। दूसरे के किसी दूसरे रंग के होंगे, चलो सुर्ख लगा लो। अब सुर्ख फूल के मालिक ने ये सोचा होगा कि फूल को किसी ऐसे जज्बे के साथ जोड़ दिया जाए कि रातों रात उसकी मांग में इजाफा हो जाए, और अपने कारोबारी हलीफ के फूलों को किसी ऐसे जज्बे से मुंसलिक कर दिया जाए कि लोग उसे लेना ही पसंद ना करें। और फिर उसने ये किया और वह ऐसा करने में कामयाब हो गया।
دیکھو تم نے کیسے میرے ہاتھ میں میرے پھول واپس کر دیے، وہی پھول جو مجسم شاہکار ہیں۔ امرہ نے اس کے ہاتھ سے پھول واپس لے لیے اور تیزی سے بس کی طرف بھاگی جس میں بیٹھ کر اسے جانا تھا۔ آلیان اس سے چند قدم دور تھا۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے آلیان؟ بس کی کھڑکی سے سر نکال کر اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ سمیرا نے، آلیان نے تیز آواز میں کہا۔ بس دور چلی گئی تھی لیکن وہ وہیں کھڑا بس کی گزرگاہ کو دیکھتا رہا۔ رات کے ڈنر کا اہتمام ٹھیک ٹھاک تھا۔ دادا کو آن لائن دیکھ کر اس نے سادھنا کا بنایا کیک کاٹ لیا تھا۔ لیڈی مہر نے اسے یونیورسٹی کی تصویر والا کراس بیگ دیا تھا۔ سادھنا نے باریک سی پازیب اور این آن نے ہاتھ سے بنی ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کی ماں نے اس کے بیگ میں 1 درجن سے زیادہ رکھتی تھی کہ یونیورسٹی میں اسے جو اچھا لگے انہیں دیتی جائے، ایک اس نے لیڈی مہر کو دی۔ امرہ نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کی اوپری سطح پر لگا لیا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ این آن اسے پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنی دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اسے یہ سوچ کر کوفت ہوتی تھی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی، ایک ایسی تاریخ جیسے دادی سال میں کتنی ہی بار دہراتی تھی کہ اس دن یہ ہوئی تو یہ ہوا۔ اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے ہی یہ سب بتایا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لیکن تم تو مسلمان ہو امرہ، اور مسلمانوں میں تو یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ امرہ اسے کیا بتاتی کہ اب مسلمانوں میں بھی کیا کیا ہونے لگا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا۔ مجید بھائی تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنا ٹیوشن سینٹر بھی چلاتے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ پھر اسی مہینے ان کے ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی اور پھر چند ہی دنوں بعد ان کے مکان کی چھت گر گئی۔ سب نے کہا بہو سبز قدم ہے، لیکن ان کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہتے، کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے کہ یہ سب ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے۔ وہ سب سے یہی کہتے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ سادھنا آتش دان کے قریب بیٹھی آریان کے موزے بن رہی تھی اور بہت مدلل انداز سے اسے سب بتا رہی تھی۔ اس کے پاس سادھنا کے اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسا نہیں سوچتے۔ اس کا جواب اس کی دادی، اس کی ماں اور خاندان کے باقی لوگوں کے پاس تھا۔ وہی بتا سکتے تھے کہ قرآن و حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا، پھر وہ کہاں سے سیکھ کر یہ سب کہتے اور کرتے رہے ہیں، اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک لفظ کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ جو کہا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ کون سا جواب گھڑ کر دیں گے؟ یہی کہ وہ کم عقل اور انجان تھے، اور ان کے جواب کو درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے وہ نہ کم عقل ہوتا ہے نہ ہی انجان رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک پڑھتا ہے تو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نفسیاتی ڈاکٹر: میں فریشر فلو کا شکار ہوں، نیا اسٹوڈنٹ: اوہ لیکن اس کا کوئی علاج نہیں، پرسکون رہیں، وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا۔ وقت نے اس فلو کو نارمل کر دیا تھا اور کم و بیش سب نئے آنے والوں میں سے اس کے اثرات زائل ہو چکے تھے۔ ویلکم ویک کے بعد انہیں گاہے بگاہے یہ اصطلاح اپنے سینئرز اور پروفیسرز سے سننے کو ملی، کبھی طنزاً اور زیادہ تر مذاقاً۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو مانچسٹر اور شہر کا جو بخار چڑھتا ہے اسے فریشر فلو کہا جاتا ہے۔ اس فلو کے حامل فریشرز بہت بولتے ہیں، ایک دم سے سب جان لینا چاہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، بلا وجہ ہی یونی اور شہر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ مانچسٹر نائٹ لائف سے ایسے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے پڑھنے نہیں سیاحت کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ شروع میں جب وہ مانچسٹر یونی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی پھرتی تو ڈائم وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن ٹھیک ہو جاؤ گی، یونی بھاگی نہیں جا رہی، 2 سال ہیں تمہارے پاس، آرام سے ایک پروفیسر، اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ، گارڈن، لائبریری، میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا، اپنے اس فلو کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرو۔ اتنی سنجیدگی سے کی گئی اس نصیحت کے باوجود وہ ہفتے میں 2 بار تو ضرور ہی یونی میوزیم جاتی، فارغ وقت ملتا تو دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی۔ لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے، اب تو اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تھی تو بڑی بات لگتی تھی۔ جب اسے اسائنمنٹ ملتی اس کی جان پر بن جاتی، ایسے لگتا اس سے اسائنمنٹ نہیں ہوگی،
اور اسے یونی سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا، لیکن وہ اس نکالنے کے بارے میں سوچتی ضرور رہتی تھی۔ ایسے وقت میں پڑھائی ایک اژدہا بن جاتی جو ہڑپ کر جانے کے لیے تیار نظر آتی۔ پہلا سیمسٹر اپنے اختتام کے قریب تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلا کاک نظر آتی۔ لائبریری کی طرف آمد و رفت ایسے تھی جیسے وہاں بنے بنائے اسائنمنٹ مل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی پہلا سوال کیا جاتا، اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ لڑکے نام میں سر ہلاتے نظر آتے۔ دوسرا سوال، کتنے فیصد ہو گئی؟ امرہا کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹس تھیں۔ 4 پر وہ کام مکمل کر چکی تھی، 5ویں پر کام مکمل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جو جان ملٹن کی لاسٹ پیراڈائز کے کردار مائیکل، رافیل اور شیطان کے تجزیے پر مشتمل تھا۔ جان ملٹن کے کرداروں کو پڑھ لینا کسی موقع سے کم نہیں تھا، کہاں ان کے تجربے لکھنا، جسے اچھی طرح اس ایپک پویم کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اچھی طرح اس پر کام کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ اسائنمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے اس دورانیے میں یونی کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے، یا ایک وزنی پتھر ان کے سروں پر لٹک رہا ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ ان دنوں اگر کوئی فضول گپے ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کر رشک آتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹس اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا۔ اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا کہ اگلے سیمسٹر تک ہم بھی خود کو اتنے ہی لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کریں، اور یہ عہد پھر اگلے سیمسٹر بھی کیے جاتے۔ امرہا کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی۔ اسے انگلش لٹریچر اور لسانیات میں ماسٹرز کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل، لیکن وہ اپنے باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو سوچتی کہ یہ بھی تو تندہی سے پڑھ رہے ہیں نا، تو اسے بھی پڑھنا تھا۔ کیسے بھی کر کے 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے۔ یونی میں اس کی پہلی کلاس تھی۔ سر رابرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا تعارف کروایا اور ان سب کے سامنے ہاتھ سے بنے کارڈ رکھ دیے۔ کارڈ پرپل رنگ کے تھے، جس پر پیلے رنگ سے UOM فرسٹ سیمسٹر، فرسٹ ڈے، فرسٹ کلاس لکھا تھا اور کونے میں سر رابرٹ کے دستخط تھے۔ اس پر آپ سب اپنا نام، اپنا تعارف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسی چیلنج پر اپنا موٹو بھی لکھیں اور کارڈز مجھے واپس کر دیں۔ سب نے کارڈز لکھے اور پھر باری باری سر رابرٹ نے کارڈز پڑھنے شروع کیے۔ جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کہتا۔ یہ عربی کس نے لکھی ہے؟ امرہا نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ وہاں اسے تو کوئی اسٹوڈنٹ عرب سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اردو ہوگی سر۔ امرہا نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سر رابرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے۔ جی یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی۔ سر رابرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا، آپ نے ہی تو کہا ہے سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے اور میری مادری زبان میرا پہلا تعارف ہے اردو۔ مجھے اردو کا استعمال ہی کرنا چاہیے تھا نا سر۔ سر رابرٹ متاثر نظر آنے لگے۔ یہ کارڈ یہاں آ کر پڑھ کر سنا دیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں فرینچ اور اٹالین جانتا ہوں، اردو نہیں۔ وہ سر رابرٹ سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے قومی لباس شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ وہ اور پاکستانی لڑکیوں کے کارڈ سر رابرٹ پڑھ چکے تھے اور انہوں نے انگلش میں ہی کارڈز لکھے تھے۔ دادا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی نئی کلاسز میں وہ اپنا تعارف پہلے اردو میں کروائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں اپنے کہے کا مطلب بتائے گی۔ دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پر لانے کی گستاخی نہ کرنا۔ وہ کارڈ پڑھنے لگی۔ میں امرہا ہوں، میرا ملک پاکستان ہے، جس کے تاریخی شہر لاہور کی میں رہائشی ہوں۔ مجھے مانچسٹر یونی کی پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ مانچسٹر یونی میری پہلی غیر ملکی درس گاہ ہے۔ میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی، جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ ویل، آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر۔ جتنے بھی کارڈز میں نے اب تک پڑھے ہیں انہوں نے خود کو 100% کا دیا ہے۔ آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا ہے؟ یہ سب بہت ذہین ہوں گے۔ مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔
اس نے بڑی معصومیت سے کہا اور ساری کلاس دل کھول کر اس کی معصومیت پر ہنسی۔ آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر رابرٹ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے اس سے پوچھا۔ میری بے وقوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر۔ اس بار کلاس کے قہقہے فلک شگاف تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں۔ مجھے ہر سیشن میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے۔ کیسا سر؟ جس کی بے وقوفی جانے میں وقت لیتی ہے۔ ہنسی کے فواروں کا ایک اور بم پھوٹا۔ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے اپنا موٹیو نہیں بتایا؟ وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اعتماد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پاکستان کے بانی کہتے ہیں کام کام کام۔ میرا بھی یہی موٹیو ہے سر۔ نظر نہ لگے کیا انداز تھا امرہ کا۔ آپ کسی اور کا موٹیو اپنا رہی ہیں۔ آپ کو اپنی سوچ کو اجاگر کرنا چاہیے۔ یہی آپ کو یہاں سکھایا جائے گا۔ سر میں نے خود سے زیادہ عقل مند شخص کا موٹیو اپنا لیا ہے۔ اس پر عمل کر کے میں وہ سب سیکھ جاؤں گی جو مجھے یہاں سکھایا جائے گا۔ آپ کا پہلا تعارف مجھے اچھا لگا امرہ۔ سر رابرٹ کے اس جملے کو سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچ کو قابو میں کر سکتی تھی۔ سر رابرٹ نے اس کی تعریف کی۔ اسے بہت اچھا لگا کہ اسے سراہا گیا ہے، ٹوکا نہیں گیا۔ اگر کبھی وہ روانی میں اردو بول جاتی تو سر رابرٹ بہت معذرت خواہانہ انداز کرتے۔ امرہ کیا آپ اپنی بات کو انگلش میں دہرا دیں گی؟ امرہ سر رابرٹ کی اسی خوبی کی بہت قدر کرتی تھی کہ اگر وہ اپنی زبان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی زبان کی بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی حاصل کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتی۔ پھر وہ عرش ہو یا فرش، ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے گڑے ہوتے ہیں۔ سر رابرٹ نے وہ سب کارڈز سنبھال کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہر نئے اسٹوڈنٹ کو ایسے کارڈ کی شکل میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو کر ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو وہ ان کارڈز کو نکال کر اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یاد کیا کریں گے۔ اتنی سی بات سن کر امرہ کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سر رابرٹ کو، جو بمشکل 35 سال کے لگتے تھے، بوڑھا ہوتے اور یونی سے ریٹائر ہوتے دیکھ لیا، اور اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لیے خود کو یونی سے رخصت ہوتے بھی۔ اف، کتنے جذباتی لوگ ہیں نا ہم۔ ہاں لیکن کچھ بھی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ہم۔ سرد اور ٹھوس نہیں ہیں، نرم اور پرجوش ہیں۔ پہلی کلاس کے پہلے وعدے کو امرہ کو ہر صورت پورا کرنا تھا۔ وہ خود کو 75% کا چیلنج دے چکی تھی۔ اسے ہر سال میں اسی چیلنج میں کامیاب ہونا تھا، پڑھائی اور پھر جاب۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک روبوٹ بن چکی ہے۔ ہر وقت اس کے دماغ میں مارکو اور جانسن گھومتے رہتے۔ کتابوں کے بڑے بڑے پیراگراف اس کے خوابوں میں آتے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، لیپ ٹاپ پر اپنے اسائنمنٹ چیک کرتی۔ کیا اس نے خواب میں آئے پیراگراف کو اسائنمنٹ میں شامل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے نا؟ اگر نہیں کیا تو کیا کرے کیا نہ؟ وہ اپنے بیڈ پر کام کرتے کرتے سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نیند نہ آئے، اور پھر سے آ کر کام کرنے لگتی۔ جس رات اس نے سارا کام بمشکل مکمل کیا، اس سے اگلا دن اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ ویرا اپنی اسائنمنٹ پہلے ہی جمع کروا چکی تھی، اس لیے آج بڑی سو رہی تھی۔ اسے دیر سے یونی جانا تھا۔ نیند سے بوجھل اپنی آنکھوں کو مسلتے وہ بس سے یونی کے لیے نکلی۔ بس میں بیٹھی اونگنے لگی اور ایک اسٹاپ آگے چلی گئی۔ وہاں اتر کر پیچھے بھاگتے وہ یونی آئی۔ بھاگتے ہوئے یونی پار کی اور فائل جمع کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ اس کا اسائنمنٹ جمع ہو جائے۔ ایک دم سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی فائل کہاں تھی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی؟ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ اس نے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے تھے، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ موٹی فائل کو گھر سے لے کر نکلی تھی۔ پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بن چکے تھے، سر میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا، اور آنکھوں کی پتلیاں کسی ایک چیز کو ذرا سی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تھکنے لگتی تھیں۔ اس کا دماغ ماؤس سا ہو گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے اس نے دور دور تک نظریں دوڑائیں۔ فائل کہیں نہیں تھی۔ آنکھوں کو مسلتے، سر کو تھامتے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ فائل کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی۔ سادھنا کو فون کیا، اس نے اس کا کمرہ، پورا گھر دیکھ لیا، لیکن فائل نہیں ملی، حتیٰ کہ وہ گھر سے بس اسٹاپ کے راستے تک بھی دیکھ آئی۔ ٹپ 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 آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی تعلیم پر اس کی اپنی نحوست کا سایہ پڑا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے دقیانوسی سی ہو گئی۔
آنکھوں کے آگے اس نے ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ بہت دنوں بعد اس کا دھاڑے مارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اگر وہ ساتھ ساتھ جاب نہ کر رہی ہوتی تو اب تک اسائنمنٹ مکمل کر کے دے چکی ہوتی۔ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اسے ایسی زندگی کی عادت نہیں تھی، اس لیے بھی وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اور دوسرے اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو اگلے دن پر ٹالتی رہتی تھی۔ وہ چند گھنٹے اسائنمنٹ پر کام کرتی اور یہ سوچ کر کہ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں ابھی دن ہے، اگلے دن پر کام چھوڑ دیتی۔ یہ کرتے کرتے وہ ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آ گئی۔ وہ اپنی سستی کو لے کر رونے لگی کہ اگر وہ بھی باقی سب کی طرح دن رات ایک کر کے کسی بھی طرح کم سے کم 2 دن پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی تو افراتفری میں یہ سب نہ ہوتا۔ اٹھ کر اس نے اس راستے کو بھی دیکھ لیا تھا جس پر سے وہ چل کر آئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ آلیان کے ڈپارٹمنٹ گئی۔ کیا ہوا امرہا؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ حیران سا ہو گیا۔ میری اسائنمنٹ نہیں مل رہی، شاید میں بس میں بھول آئی ہوں۔ تو تم روتی رہی ہو؟ اس کے پھر سے آنسو نکل آئے۔ میں فیل ہو جاؤں گی نا، میں فیل ہونا نہیں چاہتی آلیان۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس نے کہا تم فیل ہو جاؤ گی؟ وہ آنسوؤں کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر دائم نے اس کو کن الفاظ میں ویلکم کیا تھا۔ دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مثالی محنت نہیں کی تھی، اس نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھیں۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ اس نے روتی روتی گلابی آنکھوں کو رگڑا۔ یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہو اپنی فائل؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز رند رہی تھی، اس لیے وہ کم سے کم بولنا چاہتی تھی۔ آلیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزے پر لے کر بیٹھ گیا۔ تمہاری فائل مل جائے گی امرہا، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے۔ تم اتنی کم ہمت ہو؟ ہاں میں بہت کم ہمت ہوں۔ میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو۔ میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو وہ فائل ملی ہوگی تو اس نے آفس میں جمع کروا دی ہوگی۔ کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟ کیونکہ وہ فائل اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی، کہہ کر آلیان چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ فائل بس میں رہ گئی ہے، اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیزیں بھی کبھی کسی کو ملی ہیں۔ اس نے دھواں دھار آواز کیے بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا۔ آلیان واپس آ چکا تھا اور اس کے سر پر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹرانسپورٹ آفس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں سے تمہاری فائل ضرور مل جائے گی۔ امرہا نے آلیان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، پاگل ہو نا تم؟ اگر تم بس میں ہی بھولی ہو ضرور مل جائے گی، میرا یقین کرو۔ وہ کیوں میری فائل سنبھال کر رکھیں گے؟ یہ یونیورسٹی بس ہے امرہا، اور یہ شہر مانچسٹر جیسی یونیورسٹی رکھتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس تمہاری طرح اپنی بہت سی چیزیں سب ویز، ٹرام اور بسوں میں بھول جاتے ہیں۔ کیفے، ریسٹورنٹ اور سنیما میں بھی ان کی چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں اکثر۔ میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ہاں، ایسا تب نہیں ہوتا جب ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گم ہو جانے والی چیزیں ہمیشہ گم ہی رہتی ہیں جب تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ برا مت ماننا، یہ تمہارا کنٹری نہیں ہے جہاں تم کچھ بس میں بھول جاؤ تو وہ تمہیں واپس نہ ملے۔ تمہیں اتنے تنفر سے میرے ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ امرہا نے فائل کے گم ہو جانے کا غصہ اس پر اتارا۔ میں نے تنفر سے ذکر نہیں کیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے نہیں جاننی کوئی حقیقت۔ جو لوگ تلخ حقیقتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے وہ انہیں بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، ساری اہلیت تم لوگوں کے پاس ہی ہے، ہم سب ناکارہ ہی ہیں، رہنے دو ہمیں ناکارہ ہی۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تم ایسے ناراض ہو، تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہے کہ میں خوش ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دائم کے پاس جا رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امرہا، آلیان نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دائم کے پاس آئی۔ اس نے اسے ٹرانسپورٹ کے آفس جانے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے دائم تو جانے سے رہا، اسے ہی جانا تھا نا۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک چلی جاتی۔ اگر ٹرانسپورٹ کے آفس سے بھی نہ ملی، وہ اس خیال کو سوچ سوچ کر دہل رہی تھی، لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مین گیٹ سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو اسے آلیان کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔
وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اس کے پاس آ رہا تھا، بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ یہ لو، مل گئی۔ اس نے فائل اس کے آگے کی۔ فائل ہاتھ میں لے کر بھی امرہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ کہاں سے ملی؟ ٹرانسپورٹ کے آفس سے۔ اگلی بار فائل پر اپنا نام، فون نمبر اور ایڈریس ضرور لکھنا۔ اگر تم نے پہلے سے ہی لکھا ہوتا تو تمہیں اب تک یہ مل چکی ہوتی۔ تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ امرہ اسے دیکھنے لگی۔ دائم کی طرح اس نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کرے۔ وہ گیا اور اس نے اس کا کام کر دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ فائل جمع کروانے چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا آلیان سے بات کرنے کا۔ جب ہم ہارے ہوئے، دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم اتنے بدمزاج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا سارا اخلاق کہاں رخصت ہو جاتا ہے؟ ہم روتے ہیں تو ہم باقی سب ہنستے ہوئے کو رلانا کیوں چاہتے ہیں؟ اسائنمنٹ جمع کروانے کے بعد امرہ آلیان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ اسے نہیں ملا۔ وہ جا چکا تھا، اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس کی فائل نہ ملتی تو وہ ایسے ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی۔ یہ کمزور اعصاب کے مالک ہونے کی نشانی ہے، اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔